الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ بحمدہ تعالی ماہ مقدس شعبان المعظم کی آمد ہے۔ بڑا ہی بابرکت اور عظمت والا یہ مہینہ ہے۔ احادیث صحیحہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا گیا کہ آپ رمضان شریف میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو عمومی فضائل اس ماہ مقدس کے احادیث صحیحہ میں موجود ہیں، اور اسی طرح اس مہینے میں ایک بڑی ہی مبارک اور عظمت والی رات ہے۔ اس ماہ مقدس کی 15ویں رات، جس کو شب برات ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اس رات کے بارے میں بھی احادیث طیبات میں کثرت کے ساتھ فضائل موجود ہیں، اور بحمدہ تعالی ہمارے اسلاف شروع سے لے کر آج تک اکابرین امت کے اسلاف، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین اور اکابرین امت بزرگان دین اس رات کو شب بیداری کرتے، دعائیں کثرت کے ساتھ، اللہ کی عبادت، ذکر اذکار، تلاوت قرآن مجید کرتے رہے ہیں، اور بحمدللہ ہم مسلمان اہل سنت کرتے ہیں۔ لیکن برا ہو تعصب کا اور ہٹ درمی کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کو ہر بات میں کیڑے نکالنے کی اور تنقید کرنے کی عادت ہے۔ ہمارے ہاں بھی وہ طبقہ موجود ہے، اور ان احادیث کی موجودگی میں بھی وہ پورا زور اور اپنا پوری طاقت صرف کرتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت میں آنے والی احادیث صحیح نہیں ہے، لہذا یہ شب برات کی رات میں اعمال صالحہ کرنا، دعائیں کرنا اور عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، نعوذ باللہ تعالی، العیاذ باللہ تعالی، حالانکہ ہمارے اسلاف کا یہ معمول رہا ہے۔ تو پہلے تو میں یہ بات واضح کر کے پیش کروں گا کہ بحمدہ تعالی جمہور محدثین کی رائے اور ان کے موقف کے مطابق امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، امام سفیان ثوری اور امام ابن ابی حاتم، جمہور محدثین کا یہ موقف اور فیصلہ میں بحمدہ تعالی درجنوں کتب محدثین کی روشنی میں اس کو ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ ان کے نزدیک فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں، زہد و اخلاق و آداب اور مواعظ میں احادیث ضعیفہ بھی حجت ہیں، اور ان سے وہ استدلال کرتے ہیں اور ان کو محدثین قبول کرتے ہیں۔ تو فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ قبول ہیں، قطع نظر اس کے کہ فضائل اعمال میں صرف ضعیف احادیث ہوں، بلکہ شعبان المعظم کی اس مبارک رات کی فضیلت میں احادیث صحیحہ اور حسان بھی موجود ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ چند احادیث پیش کروں گا۔ کتب احادیث اور کتب فضائل میں سے نبی کریم علیہ السلام کے 13 صحابہ اکرام علیہ رضوان سے مرفوعاً احادیث موجود ہیں، جس میں حضور علیہ السلام نے شب برات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ان صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا مولا علی، حضرت عبداللہ بن عمر، معاذ ابن جبل، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، ابو ثعلبہ خشنی، ابی ابن کعب، عوف بن مالک، ابو امامہ الباہلی، عثمان بن ابی العاص، یزید بن جاریہ الیربوئی اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 13 اصحاب پیغمبر ہیں جن سے درجنوں کتب احادیث میں شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت میں احادیث موجود ہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان سے مرفوعاً احادیث بھی موجود ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبدالرزاق کی جلد 4 صفحہ 317 پہ ایک موقوفاً اس رات کی فضیلت میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح 5 تابعین سے مرسل روایات موجود ہیں۔ مرسل روایت اس
रिवायत को कहते हैं जिसमें ताबई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करे और सहाबी का दरमियान में वास्ता छोड़ दे, इसको मुरसल कहते हैं। और जमहूर मुहद्दिसीन 200 साल तक यानी पहली 2 सदियों में ताबईन का इस बात पर इत्तिफाक रहा है। इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने तदरीब और रावी में इमाम तबरी के हवाले से इसको जिक्र किया। इमाम तबरी कहते हैं कि इस पर ताबईन का इजमा है कि ताबईन की मुरसल रिवायत ताबईन के कहाँ क्या है, हुज्जत है। पूरे 200 साल तक मुहद्दिसीन मुरसलाते ताबईन को हुज्जत तस्लीम करते रहे। वो ताबईन कसीर बिन मुर्रा ताबई हैं जिन्होंने 70 बदरी सहाबा की ज़ियारत की है, उनसे एक मुरसल रिवायत है। इमाम मकहूल शामी रहमतुल्लाह अलैह से, नंबर 3 राशिद बिन साद से, नंबर 4 अता इब्न यसार से और नंबर 5 याह्या बिन अबी कसीर रहिमहुमुल्लाह। ये 5 ताबईन हैं जिनसे कुतुब अहादीस व फज़ाइल में मुरसल रिवायात मौजूद है। और हमारे यहाँ मुरसल रिवायत क्या है, हुज्जत है, अगर वो हदीस मरफू के मुकाबले में ना आए अपनी शराइत के साथ। इसी तरह 7 ताबईन से मौकूफन शब बरात की फजीलत में अहादीस मौजूद है। तो इंशाल्लाह मैं उनको थोड़ा कदर तफसील के साथ बयान करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरफूअन दर्जनों कुतुब अहादीस में जो हदीस पढ़ने लगा हूँ, यह हदीस मौजूद है। मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 340, हदीस का नंबर है 25437। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ़ फरमाते तो नबी करीम अलैहि सलाम मेरे हुजरे से निकले और बकीउल गरकत जन्नतुल बकी शरीफ तशरीफ़ ले गए। मैं नबी करीम अलैहि सलाम के पीछे जब पहुंची तो मैंने देखा कि नबी करीम अलैहि सलाम ने अपने हाथ मुबारक दुआ के लिए उठाए हुए हैं और मैं हुजूर को देख के वापस अपने हुजरे में आ गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब वापस अपने कशाना अक़दस मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाए तो मेरा सांस फूला हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख के इरशाद फरमाया, ए आयशा क्या तुझे ये खौफ था, अकुंती तखाफीन, क्या तू ये खौफ रखती थी कि अल्लाह और उसका रसूल तेरे ऊपर ज़्यादती करेंगे? तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बल्कि ज़ननतु अन्नका अतईता बादा निसाए का, बल्कि मैंने ये गुमान किया कि शायद आप अपनी किसी दूसरी अज़वाज तय्यबात के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शबान इला समाए दुनिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु इस शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को आसमान दुनिया पे खास तजल्ली फरमाता है। फ़यग़फ़िरु लिअक्सर मिन अदद शारे गनम कल्बिन, और इस रात को अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के मुताबिक अपने बंदों की बख्शिश फरमा देता है। अब ये हदीस की दर्जनों किताबों में मुस्नद अहमद का हवाला मैंने आपके सामने पेश कर दिया और जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 739, मुसन्नफ इब्न बिशाबा हदीस नंबर 29858, इब्न माजा हदीस नंबर 1399, शुअबुल ईमान की जिल्द 3 सफ़ा 379 और शरह सुन्नह इमाम बग़वी की और फ़ज़ाइलुल औक़ात इमाम बहकी की, इन किताबों में और इसके अलावा दीगर किताबों में यह हदीस तकरीबन 10 तुरुक के साथ मौजूद है। कितने तुरुक? एक तुरुक के साथ 10 तुरुक इस हदीस के मौजूद हैं और ये 10 तुरुक के साथ मुतादिद कुतुब हदीस में मौजूद है। इस हदीस के बारे में मैं थोड़ा सा तफसील बयान करूंगा। इमाम अबू बकर इस्माइली की किताब है मोजमुश शयूख, उन्होंने इसकी पहली जिल्द सफ़ा 408 पर इसका एक तुरुक बयान किया है और दूसरा तुरुक ये मुस्नद अहमद बिन हंबल का है और तीसरा तुरुक शुअबुल ईमान की जिल्द 3 सफ़ा 382 पर और चौथा तुरुक भी शुअबुल ईमान की जिल्द 3 सफ़ा 383 और 84 पर मौजूद है। पांचवा तुरुक इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है किताबुद दुआ, वो किताब भी इंशाल्लाह आपको वो मैं सामने आपके दिखा देता हूं। किताबुद दुआ सफ़ा नंबर 210 और रिवायत का नंबर है 606। छठा तुरुक है फ़ज़ाइलुल औक़ात इमाम बहकी की सफ़ा 126 पर। सातवां तुरुक भी फ़ज़ाइलुल औक़ात बहकी की सफ़ा 128 पर और आठवां तुरुक है इसका इमाम
इब्न असाकिर की तारीख दमिश्क के जिल्द नंबर 36 और सफ़ा नंबर 195 पर इसका तुर्क मौजूद है। इसके मुतअद्दिद तुर्क मौजूद है। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल जामे सगीर सफ़ा नंबर 120 और रिवायत का नंबर है 1942, इस रिवायत को जिक्र करके इस हदीस को हसन की टर्म्स और जो इसकी इस्तलाह है वो उसकी रमज इस्तेमाल की है, हसन लिखा है। इसी तरह फिरका ज़ाहरिया गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े चोटी के आलिम हैं मुफ्ती आज़म सऊदी अरब, जिनको वो अपने यहाँ बड़ी हैसियत देते हैं। उन्होंने अपनी किताब अस-सिलसिलतुस सहीहा जिल्द नंबर 3 सफ़ा 138 पर इन तमाम तुरुक को पेश नज़र रखते हुए आखिर में अपना जो नतीजा और फैसला फाइनल लिख दिया और लिखा कि जुमलातुल कौल इन्नल हदीसा बेमजमूए हाज़िर तुरुक सहीहुन बिला रैब, कि इसमें नतीजे की बात यह है, आखिरी फैसला यह है कि बेशक ये रिवायत अपने तमाम तुरुक के साथ, इन तुरुक के साथ सहीहुन बिला रैब, बिला शक व शुबा क्या है, सही है। वस्सिहतु तस्बुतु बिअक़ल्लि मिन्हा अददन, कहते हैं कि ये तो 10 तुरुक है ना, इससे कम तुरुक भी हों, मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक 2 या 3 तुरुक भी हों, तो वो रिवायत के कम अज कम हसन दर्जे को पहुंचने के लिए क्या है, काफी है। कहते हैं सेहत तो इससे कम दर्जे की तुरुक में भी हासिल हो जाती है, मा दामत सालिमा, जबकि वो तुरुक जो है वो मा सालिमा तम्मीन 2 फे शदीद, वो 2 फे शदीद से खाली हों, सालिम हों। कमा हुआ शान फी हाज़िल हदीस, जिस तरह की इस हदीस की शान है कि इस हदीस में कोई ज़ोफ़ शदीद मौजूद है नहीं, हल्का जो ज़ोफ़ मौजूद है वो मैं आपके सामने इंशाअल्लाह बयान कर देता हूं। तो इसी तरह इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह ने शोबुल ईमान की जिल्द 3 सफ़ा 380 पे इस हदीस को बयान किया और कहा वलिहाज़ल हदीस शवाहिद मिन हदीस आयशा, कि हदीस आयशा रज़ियल्लाहु तआला के शवाहिद मौजूद हैं। तो शवाहिद की वजह से मुहद्दिसीन ने इस हदीस को दर्जा सेहत पर फाइज माना है और गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा ने भी इस हदीस को सही तस्लीम किया है। लिहाजा बेहम्दि ताला ये हदीस क्या दर्जे सेहत को पहुंचती है। बाकी रहा इस पर यह एतराज़ कि इसमें जो इमाम हिजाज बिन इरतात है, हिजाज बिन इरतात की याहिया बिन कसीर के साथ जो समा की तसरीह मौजूद नहीं है और उनका इत्तिसाल मौजूद नहीं है, और याहिया बिन कसीर का उर्वा से समा की तसरीह मौजूद नहीं है, तो ये इन तुरुक के होते हुए ये एतराज बिल्कुल क्या बातिल और लग़व है, ये एतराज किसी काम का नहीं है। जिन मुहद्दिसीन ने ये एतराज किया है उन्होंने सिर्फ एक तुरुक को पेश नजर रख के एतराज किया है, जब इसके एक तुरुक नहीं बल्कि 10 के करीब इसके तुरुक मौजूद हैं। तो लिहाजा उन तमाम तुरुक की मौजूदगी में सिर्फ इतना एतराज जो है वो हदीस के ज़ईफ़ होने को लाजिम नहीं है, हदीस को के ज़ोफ़ को वो मुस्तलजिम नहीं है, बल्कि तमाम तुरुक को पेश नज़र रख के ये हदीस दर्जा सेहत को पहुँचती है। हदीस नंबर 2, सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तकरीबन 22 कुतुबे अहादीस में यह हदीस मौजूद है। उनमें से मुस्नद बाज़ार की जिल्द 1 सफ़ा 206, हदीस का नंबर 80, इमाम इब्न अबिल आसिम की किताब सुन्ना सफ़ा नंबर 222 और इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह की शोबुल ईमान उसकी जिल्द नंबर 3, जिल्द 3 का सफ़ा नंबर 381 है, उस पर भी ये रिवायत मौजूद है। और शरह सुन्ना इमाम बग़वी की जिल्द 4 सफ़ा 127 रिवायत का नंबर 993 और इमाम इब्न खुज़ैमा की किताब तौहीद, इब्न खुज़ैमा की किताब तौहीद है और किताब तौहीद की जिल्द 1 सफ़ा 325 पर हदीस का नंबर है 200, उन्होंने इस हदीस को बयान किया है। इमाम इब्न खुज़ैमा ने ये जो हदीस सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ की है इसको बयान करके इसको सही करार दिया है। और इसी तरह नासरुद्दीन अलबानी ने किताब सुन्ना, नासरुद्दीन अलबानी की तहकीक के साथ शाये हुई इमाम इब्न अबिल आसिम की किताब सुन्ना, ये देखिए किताब सुन्ना है, किताब सुन्ना के अंदर भी इस हदीस को अलबानी ने सही लिखा है और सही का लफ्ज लिखे इसको सही करार दिया है। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद की जिल्द 8 सफ़ा 65 पर इस रिवायत को लिखा और लिखा कि रवाहुल बज़ार वफ़ी है अब्दुल मलिक
इब्न अब्दुल मलिक ज़करहु इब्न अबी हातिम फिल जर्ह व तदील वलम युद्दअफ़ु व बक़ियतु रिजालिहि सिक़ातुन। इमाम हाशमी लिखते हैं कि अबू बकर सदीक की इस रवायत के तमाम रिजाल सिका हैं सवाए अब्दुल मलिक बिन अब्दुल मलिक के। अब्दुल मलिक बिन अब्दुल मलिक को इमाम इब्न अबी हातिम ने अल जर्ह व तदील में जिक्र किया है, लेकिन उस पर कोई जरा नहीं की और उसको ज़ईफ़ करार नहीं दिया। जब ज़ईफ़ करार नहीं दिया तो फिर उसकी तदईफ साबित नहीं होती, लिहाजा बाकी इसके तमाम रिजाल क्या है, सिक्का है। इमाम अब्दुल अजीम बिन अब्दुल कवी मुंज़री रहमतुल्लाह अलैह की किताब अत-तरग़ीब व तरहीब मिनल हदीस शरीफ की जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 307 मेरे पास मौजूद है। इमाम मुंज़री लिखते हैं कि बिनाहवे बिस्नादिन ला बअस बिही, कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की इस रवायत में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है और इस पर कोई खराबी मौजूद नहीं है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल अमालिल मुतलका उसके सफ़ा 122 पे इमाम इब्न हजर लिखते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन, हाज़ा हदीसुन हसनुन, कि यह हदीस दर्जा हसन को पहुंची है। और वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस क्या है कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात की फजीलत को बयान फरमाया कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया इन अल्लाह लैलत निस्फ़ मिन शबान इला समाए दुनिया, अल्लाह ताला शबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात को आसमान दुनिया पे खास तजल्ली फरमाता है। अब ये यंज़िलु का जो लफ्ज़ आता है इसको ज़रा पेश नज़र रखें। अब फ़िरका मुजस्समा यहाँ से कोई और बात मुराद ना लेके अल्लाह ताला उतरता चढ़ता है और वो आता और जाता है, ये बात याद रखें, ये मुतशाबिहात में से ये बातें हैं। अब नुज़ूल का हकीकी माना क्या है उसको अल्लाह ही जानता है, नुज़ूल का हकीकी माने को अल्लाह जानता है, उसकी मुराद क्या है उसको अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। बाकी जिन उलमा ने इसका माना किया भी है तो उन्होंने इसका माना इंतकाल हरगिज़ नहीं किया कि वो नकल मकानी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, बल्कि ये इमाम बैकी की किताब देख लें शुअबुल ईमान की जिल्द 3 और जिल्द 3 का सफ़ा 380 इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला के हवाले से इमाम बैहकी ने इमाम अहमद बिन हंबल का मौक़िफ़ बयान किया। वो फरमाते हैं कि हाज़ा नुज़ूलुल मुराद बिही वल्लाहु आलम फ़ेलन, कि इसकी मुराद को नुज़ूल की मुराद को अल्लाह ही जानता है कि नुज़ूल का मतलब क्या है। सम्माहु रसूल अलैहिस्सलाम नुज़ूलन बिला इंतिकाल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नुज़ूल का जिक्र किया बिला इंतिकाल, हम उस पर ईमान रखते हैं। औ अरादा बिही नुज़ूलु मलिकिम मलाइकतिही, या अगर माना करना है तो इसकी मुराद यह है कि अल्लाह के फरिश्तों में से कोई फरिश्ता उतरता है। वक़द ज़करनाहु फ़ी गैरि हाज़ल मौज़ि मुफ़स्सरन, कहते हैं हमने इसको पूरी तफसीर के साथ इसके अलावा और जगह पे बयान कर दिया है कि नुज़ूल का मतलब क्या है, नुज़ूल से मुराद क्या है। तो अल्लाह ताला खास तजल्ली फरमाता है, अल्लाह ताला जल्ला शानुहु नुज़ूल फरमाता है फ़यग़फ़िरु लिकुल्लि नफ़्सिन इल्ला इंसान फ़ी क़ल्बिही शहना और मुशरिक बिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश इस रात कर देता है, हाँ मगर वो बंदा जिसके दिल में कीना हो, कीना परवर इंसान, दिल में कीना रखने वाला और मुशरिक अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला, उसकी बख्शिश इस रात नहीं होती। बाकी अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। तो बिहम्दिल्लाह ये हदीस भी जिसको नासिरुद्दीन अलबानी गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम पेशवा ने भी सही तस्लीम किया, मुहद्दिसीन ने इस हदीस को कम अज़ कम हसन दर्जे की हदीस माना है। हदीस नंबर 3 अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल जिल्द इसकी 2 और सफ़ा नंबर है 368, जिल्द 2 सफ़ा 368, हदीस का नंबर है 6604। सय्यदना अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यतलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शाबान, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक पर शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को तुलू फरमाता है। फ़यग़फ़िरु लिइबादिही, अपने बंदों को बख्श देता है, इल्ला लिइस्नैन, मगर 2 बंदों की बख्शिश नहीं करता। नंबर 1 मुशाहिन व नंबर 2 कातिलुन नफ्स, एक कीना परवर और एक खुदकुशी करने वाला
خود اپنے آپ کو مار لینے والا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ حدیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ابن لہیہ جو راوی ہیں وہ آخر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ ابن لہیہ محدث جو ہیں وہ آخر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ ابن لہیہ کے بارے میں محدثین کا اصول ہے کہ اگر اس سے ثقات متقدمین، ثقہ راوی متقدمین اگر اس سے روایت لیتے ہیں اور یہ ابن لہیہ سما کی ان کی تصریح موجود ہو اور وہ حدثنا اخبرنا کے ساتھ حدیث کو بیان کریں تو ان کی حدیث میں وہ اعتراض واقع نہیں ہوتا۔ اور یہ حدیث موجود ہے جس میں ابن لہیہ حدثنا حی ابن عبداللہ کہہ کے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، لہذا اس پہ کوئی اعتراض واقع وارد نہیں ہے۔ باقی غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ کی جلد 3 صفحہ 136 پہ اس کا ایک متابع بیان کیا ہے، اور جب حدیث کا متابع آ جائے تو وہ حدیث درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ اور شیدین بن سعد عن حی ابن عبداللہ عن ابی عبد الرحمن الحبلہ عن عبداللہ ابن عمر کے متابع کے ساتھ البانی نے اس کو درجہ حسن پر تسلیم کیا ہے، اس کا متابع موجود ہے۔ حدیث نمبر 4 سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے متعدد کتب احادیث میں المعجم الکبیر طبرانی جلد 20 صفحہ 108، کتاب السنہ امام ابن ابی العاصم کی، حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی کی جلد 5 صفحہ 191، شعب الایمان امام بہقی کی جلد 3 صفحہ 382، اور فضائل الاوقات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے صفحہ 118 اور حدیث کا نمبر ہے 22، اور آخر میں حوالہ امام ابن حبان کی کتاب صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان صفحہ نمبر میرے پاس جو ہے وہ ہے 1514 اور حدیث کا نمبر ہے 5665۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کو سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت جل شانہ طلوع فرماتا ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کو، فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد، اللہ اپنی مخلوق کی بخشش کرتا ہے مگر کینہ پر اور مشرک کی بخشش نہیں کرتا۔ تو بحمد تعالیٰ امام ابن حبان نے صحیح میں ذکر کر کے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچی ہے، اور اس حدیث کو الترغیب والترہیب من الحدیث الشریف پر تحقیق کی ہے غیر مقلد ناصر الدین البانی نے۔ یہ دیکھیں صحیح الترغیب والترہیب، البانی نے ایک ایک حدیث پر حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے۔ تو جب اس حدیث کی باری جو سیدنا معاذ بن جبل سے میں نے پیش کیا ہے، حدیث نمبر 1016، البانی نے اس پر صحیح لکھا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح۔ اور امام حاسمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کی جلد 8 صفحہ 65 پہ لکھا ہے کہ رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجالہما ثقات، کہ امام طبرانی نے اس کو اوسط میں اور اپنی کبیر میں ذکر کیا ہے، اور رجالہما ثقات، اس کے تمام رجال کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، تمام راوی ثقہ ہیں، لہذا یہ حدیث بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 5 ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ میرے پاس جو کتاب موجود ہے المعجم الکبیر طبرانی جلد 9 صفحہ نمبر 263، جلد 9 صفحہ 263 پہ، اور اس کے حوالے سماعت فرمانے کتاب السنہ امام ابن ابی العاصم کی اس کے صفحہ 223 پہ، شعب الایمان جلد 3 صفحہ 381 پہ، حدیث کا نمبر 3832، اور فضائل الاوقات امام بہقی کی صفحہ 120 حدیث کا نمبر 23، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی کی اس کی جلد 3 صفحہ 445، اور کتاب السنہ امام ابن ابی الحاتم میں البانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے، اور یہ حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی جلد 9 صفحہ 263 کی۔ وہ حدیث میں آپ کو سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ علی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان، وہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں پہ شعبان المعظم کی 15ویں رات طلوع فرماتا ہے، فیغفر للمؤمنین
اللہ تعالیٰ مومنوں کو بخش دیتا ہے، وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مہلت دیتا ہے۔ یہ دیکھ لے ذرا، پوری حدیث موجود ہے بحمدہ تعالیٰ۔ تو یہ احادیث محدثین نے اپنی کتب احادیث میں ذکر کی ہیں۔ آگے چلیے، حدیث نمبر 6، سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تاریخ دمشق کی جلد 51 صفحہ 72 پہ، اور حدیث نمبر 7 حضرت عوف ابن مالک صحابی سے، مسند بازار کی جلد 7 صفحہ 186، مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 65 پر یہ حدیث حضرت عوف بن مالک سے بھی ہے۔ اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1388، شعب الایمان کی جلد 3 صفحہ 379، الترغیب والترہیب من الحدیث شریف، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل الاوقات میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے تقریباً 4 طرق کتب احادیث اور فضائل میں موجود ہیں۔ 4 طرق سے موجود ہے۔ ایک طرق اس کا شعب الایمان کی جلد 3 صفحہ 379 پہ ہے، شعب الایمان میں، یہ دیکھ لیں، ایک اس کا ترک ہے۔ اور ایک ترک سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی غنیت الطالبین نے اپنی سند کے ساتھ اس کا ایک ترک بیان کیا ہے، اس کا ایک ترک اس میں بھی موجود ہے۔ اور یہ 8 احادیث مرفوعہ اصحاب رسول سے ہوئیں، اور اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور میں حدیث موقوف سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سے بھی بیان کر دوں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود موقوفاً روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ یہ کتاب ہے جی مصنف عبد الرزاق امام بخاری کے دادا استاذ، جلد 4 صفحہ نمبر 317۔ وہ 5 راتیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کون سی ہیں؟ 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی جن راتوں میں اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ لیلۃ الجمعہ، نمبر 1 جمعے کی رات، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رجب، اور رجب المرجب کی پہلی رات، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شعبان، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات کو بھی اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ وَلَيْلَتَيِ الْعِیدَین، اور 2 عید کی راتیں، چھوٹی عید اور بڑی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ یہ موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ 8 روایتیں مرفوع ہوئی اور ایک موقوف روایت، اور اب آ جائیں 9ویں مرفوع روایت، حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 200، صفحے کا نمبر 247، اور حدیث کا نمبر ہے 1390۔ اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے، وہی حدیث ہے تقریباً وہی الفاظ ملتے جلتے ہیں، اس حدیث کو حسن کی کے لفظ کے ساتھ البانی نے اس کو بیان کیا کہ یہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، حسن ہے۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، اور امام دارقطنی نے کتاب النزول میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 10، سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، شعب الایمان کی جلد نمبر 3 صفحہ 383 پہ، سیدنا عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی درجہ صحت کو پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی سوال، تو اللہ تعالیٰ سائلین کو عطا کرتا ہے، مگر اپنی شرمگاہ کی کمائی کھانے والی زانیہ اور مشرک، ان 2 کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ اور بحمد تعالیٰ یہ حدیث سیدنا عثمان ابن ابی العاص سے یہ حدیث بھی درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔ اس پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ اس میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ سیدنا عثمان ابن ابی العاص سے
روایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں، یہاں سما کی تصریح موجود نہیں ہے. انہوں نے حدثنا یا سمینا یا اخبرنا یا رأیتو وغیرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں سما کی تصریح نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں امام حسن بصری کا اپنی کتاب تاریخ کبیر میں تذکرہ کیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تذکرے میں یہ بات لکھی کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، یہ تاریخ کبیر ہے میرے پاس، اس کی جلد 6 اور صفحہ نمبر اس کا 127 ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں کننا ندخلو علی عثمان بن ابی العاص، ہم صحابی رسول عثمان بن ابی العاص کے پاس جب جاتے ان کے گھر میں داخل ہوتے، وقت اخلا بیتا للحدیث سے، تو وہ حدیث سنانے کے لیے، حدیث بیان کرنے کے لیے اپنے کمرے میں الگ ہو جاتے تھے اور ہمیں حدیث بیان کرتے تھے اور جانے والوں کو حدیثیں سنایا کرتے تھے. تو حضرت امام حسن بصری کی سیدنا عثمان بن ابی العاص سے ملاقات بھی اور حدیث سننا بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کے موقف کے مطابق بالکل واضح اور ثابت ہے. لہذا وہ امام حسن بصری حضرت عثمان بن ابی العاص سے حدیث بیان کر رہے ہیں، تو یہاں اگرچہ ان کے ساتھ بیان ہے لیکن ان کے باوجود بھی ان کی حدیث کیا یہاں صحیح ہے، کیونکہ ان کی ملاقات اور حدیث لینا ان سے ثابت ہے. امام حسن بصری کی سیدنا عثمان بن ابی العاص سے حدیثوں کو امام ترمذی نے اور امام ابن خزیمہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے، لہذا یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچتی ہے. اب حضرت عثمان بن ابی العاص کی اس روایت پر ایک بڑا خطرناک قسم کا کے انداز میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں حسن بصری ہیں اور حسن بصری ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ روایت کریں تو ان کی حدیث ضعیف ہوتی ہے. اگر تم اس کو ضعیف نہیں مانتے تو پھر ایک اور روایت اس کو بھی صحیح مانو اور گستاخانہ روایت کو مان کے تم اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لو. وہ گستاخانہ روایت ہے. حالانکہ یہ بات یاد رکھے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ان والی روایات کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے. اب رہی بات یہ اس روایت کی کہ اس روایت میں گستاخانہ الفاظ موجود ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور حوالہ کیا دیتے ہیں؟ حوالہ دیا جاتا ہے مشکات کا. اب مشکات کا حوالہ دے کے 3-4 نام ساتھ گن دیے جاتے ہیں، جبکہ ان 3-4 کتابوں میں جو مشکات میں لفظ ہیں وہ ان کتابوں میں لفظ موجود ہے نہیں ہے. اب وہ کیا ہے لفظ اور ان کتابوں میں فرق کیا ہے؟ مشکات میں الادب المفرد میں، مسند امام احمد بن حنبل میں، صحیح ابن حبان میں، ان کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. لیکن الادب المفرد امام بخاری کی، مسند احمد بن حنبل اور کتاب صحیح ابن حبان میں وہ لفظ نہیں ہیں جو مشکات میں ہیں. صاحب مشکات نے وہ لفظ لیے ہیں شرح سنہ امام بغوی کی کتاب سے. کس کتاب سے؟ شرح سنہ امام بغوی کی کتاب سے. جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی الادب المفرد میں وہ لفظ نہیں ہے. اب مشکات سے میں پہلے لفظ پڑھ کے سنا، وہ لفظ کیا ہے مشکات میں؟ مشکات کے میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ 418 ہے. ابی بن کعب صحابی سے وہ حدیث ہے، روایت ہے کہ من تعزّ بعزائل جاہلیہ، جو جاہلیت کے نسب پر فخر کرے، فَأَعِدُّهُ بِحَنِ أَبِيهِ، تو اس کے باپ کا اعلیٰ تناسل اس کے منہ میں دے دو، وَلَا تَقْنُوا، اور کنایہ نہ کرو. آگے لکھا ہے رواہ فی شرح سنہ، کہ سارے مشکات نے اس کو کہاں سے لیا ہے؟ شرح سنہ میں. اور وہاں لفظ ہے بِحَنِ أَبِي، أَعِدُّهُ بِحَنِ أَبِي. اب یہ لفظ مشکات کے ہیں. اور اب میں دکھاتا ہوں آپ کو امام بخاری کی کتاب الادب المفرد سے. الادب المفرد ہے میرے پاس اور اس کی روایت کا نمبر ہے 991. وہاں لفظ ہے من تعزّ بعزائل جاہلیت فاعدوہ ولا تکنوا. بہانے ابھی کے لفظ موجود ہے نہیں ہے. اور فاعدو کا معنی کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ذرا یہ لفظ سماعت فرما لیں. یہ میرے پاس 261 نمبر صفحہ ہے اور یہ ہے مسند امام احمد بن حنبل. مسند امام احمد بن حنبل کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 163. من تعزّ بعزائل جاہلیت فاعدوہ ولا تکنوا، یہاں میں بہانے ابھی کے لفظ موجود نہیں ہے. اور یہ ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب صحیح ابن حبان. صحیح ابن حبان کے صفحہ نمبر 884 حدیث کا نمبر 3153. من تعزّ بعزائل جاہلیت فاعدوہ ولا تکنوا.
यहां भी बयान अभी के लफ्ज मौजूद नहीं है। लिहाजा अब उन अल्फाज को सामने रखते हुए इन तमाम किताबों पर एतराज करना यह तासुब और जहालत की निशानी है। अब ये जो किताब है इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफरद, इस रिवायत को मुहक्किक ने नीचे लिखा सहीहुन कि यह मुस्ताद अहमद की हदीस है और हदीस भी क्या है, सही। और इस हदीस को गैर मुकल्लिदीन के नासरुद्दीन अलबानी ने सिलसिला तो अहादीस सहिया के नंबर 269 और अलबानी की मिशकात 4902 और दीगर कुतुब अहादीस में अलबानी ने इसको सही करार दिया है। तो जब यह हदीस सही है तो अब इसका मतलब जो इसको सही मानेगा वो गुस्ताख है, और वो गुस्ताख रसूल है, तो फिर अलबानी साहब तो गुस्ताख रसूल हो गए ना। और जिस मुहक्किक ने इसको सही कहा वो भी गुस्ताख रसूल है। और जिन्होंने इस गुस्ताखाना हदीस को अपनी किताबों में जिक्र किया है और उसकी तरदीद नहीं की, ज़ाहिर है कि जब जो गुस्ताखाना है तो लाज़मी कुरान के खिलाफ है और वो मौजू और मनगढ़ंत रवायत है, और मौजू और मनगढ़ंत रवायत को बगैर उसका जो बयान किए उसको बयान करना हलाल नहीं, हराम है। तो इसका मतलब ये निकला कि सारे मुहद्दिसीन जो हैं वो इस जुर्म और अजीम गुनाह के मुर्तकिब हैं, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। बल्कि इस हदीस का जो सही माना है वो ये है कि जो बंदा अपनी जाहिलियत के नसब पर फख्र करता है, फ़ाइदु वला तकरू, उसको उसके अबाओ अजदाद के उन गुनाहों पे आर दिलाओ। क्या दिलाओ? आर दिलाओ, शर्म दिलाओ और किनाया मत करो। मतलब यह है कि उसको कहो कि तुम अपने उन अबाओ अजदाद के नसब पे फख्र करता है जो जिना करते रहे, जो बुतों की इबादत करते रहे, जो फलां फलां किस्म के जुर्म और गुनाह करते रहे, उन पे तू फख्र करता है। ये मतलब है हदीस का। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। और यहां तक भी अगर तसल्ली नहीं हुई तो फिर मैं एक और मिसाल पेश करूंगा। अगर अपने ही इस तरीके के मुताबिक हदीसों को गुस्ताखी रसूल साबित करना है तो फिर ये देखिए जरा सही बुखारी, ये सही बुखारी और ये रिवायत जो पढ़ने लगा बुखारी में मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। अल्लाहुम्मा फअय्युमा मुमिनिन सब्बतहु फजअल ज़ालिका लहु कुर्बतन इलैका यौमल क़ियामा। अब हदीस का तर्जुमा सुन ले जरा कि या अल्लाह जिस मोमिन मुसलमान को मैं गालियां दूं, जिस मोमिन को मैं गाली दूं, ये गालियां उस मोमिन के लिए क़यामत वाले दिन सवाब और कुर्बत का जरिया बना दे। आप अपने ईमान से बताएं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को गालियां दे सकते हैं? हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है, रऊफुर रहीम है। जो काफिरों को गालियां ना दें वो मोमिन को गालियां दे सकते हैं। तो अब यह तर्जमा करके कोई मुनकिर हदीस कहे कि बुखारी में तो यह लिखा कि हुजूर अपने उम्मतियों को और अपने मोमिन मुसलमानों को गालियां देते थे, लिहाजा हदीस मोतबर नहीं है। तो ये जो नया फिरका, जो नए लोग हैं इस तरह के गुमराह किस्म के अकायद फैला रहे हैं, वो उनको क्या जवाब देंगे? जवाब ये दिया जाएगा कि भाई इसका मतलब यहां ये नहीं है कि नऊज़ बिल्लाह हुजूर जो है मोमिनों को गालियां देते थे, बल्कि सब्बा या सुब्बू का जो माना है वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ आता है। सब्बा या सुब्बू का माना गाली देना भी होता है, किसी पे तनकीद करना भी होता है, किसी को झिड़कना, डांट टपट करना, तनकीद करना, किसी पे एतराज करना। सब्बा या सुब्बू ये सारे मानी में इस्तेमाल होता है। और यहां सही बुखारी की हदीस नंबर 6361 का माना बिल्कुल मफहूम वाज़ेह होगा, कुरान के खिलाफ नहीं है कि जिस मोमिन मुसलमान को मैं झिड़की दे दूं और जिसको मैं डांट दूं तो ये डांट और झिड़की उस मोमिन के लिए या अल्लाह क़यामत वाले दिन रहमत का और कुर्बत का सवाब का जरिया बना दे। लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलाम खुल्क़ अज़ीम के मनसब पर फायज हैं। हुजूर कभी गालियां नहीं देते, वरना गाली देना तो सुन्नत अंबिया बन जाए। हालांकि हुजूर ने किसी को गाली नहीं देते और हुजूर तो खुल्क़ अज़ीम के मनसब पे फायज हैं। तो जिस तरह यहां तवील होगी, तौजीह होगी, वहां अल अदबुल मुफरद की इस हदीस से सही में भी तौजीह और तवील होगी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया है कि फ़ाइदु वला तकनू, इसका मतलब यह है कि उसको अपने आबाओ अजदाद के उन जराइम और गुनाहों पे आर दिलाओ और किनाया मत करो। लिहाजा कोई एतराज नहीं है। और इमाम हसन बसरी की अन वाली हदीस भी क्या है? सही है। अगर इस तरह के जो एतराज़ात करके हदीस को रिजेक्ट करना है तो फिर ये बड़ा खतरनाक सिलसिला हो जाएगा और ये सिलसिला सिर्फ इन अहादीस तक नहीं ठहरेगा बल्कि बुखारी मुस्लिम तक जाएगा
اور لوگ لے کے گئے ہیں اپنی الٹی عقل کے مطابق۔ اب کیا بخاری مسلم پہ اعتراضات نہیں کیے گئے؟ اب جو قرآن مقدس اور بخاری محدث ملتانی چتروڑی کی کتاب ہے سعید ملتانی کی، اس نے قرآن مقدس اور بخاری محدث لے کے جگہ جگہ پہ یہ لکھا کہ امام بخاری گستاخ رسول ہے۔ اس نے اس طرح کی حدیث کو بیان کیا جس سے رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی ثابت ہوتی ہے۔ تو جس طرح اس کی عقل الٹی اور اس کا اعتراض باطل ہے، اس طرح امام حسن بصری کی ان والی روایت پر اس طرح کا باطل اعتراض کرنا بھی سرے سے لغو اور باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔ تو بحمد تعالیٰ احادیث مرفوعہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان سے کتب احادیث پہ موجود ہیں۔ تابعین کی جو مرسل روایات ہیں وہ بھی بحمد تعالیٰ کتب احادیث پہ موجود ہیں۔ ان کے میں صرف نمبر آپ کے سامنے اور حوالے پیش کر دیتا ہوں تاکہ گفتگو جو ہے وہ زیادہ طویل نہ ہو۔ امام مکحول شامی یہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے مرسلن شب برات کی فضیلت میں حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں اور شعب الایمان کی جلد 3 صفحہ 381 پہ موجود ہے۔ جلد 3 صفحہ 381۔ جلیل القدر تابعی کثیر بن مرہ رحمہ اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے 70 بدری صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ ان سے امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے کتاب المطالب، اس کے روایت کا نمبر 1124 اور اس کے تمام رجال ثقہ رجال ہیں، یہ روایت بھی ان سے موجود ہے مرسل۔ نمبر 3 راشد بن سعد تابعی ہیں، ان سے امام دنوری کی کتاب ہے المجالسۃ و جواہر العلم، جلد 3 صفحہ 303 پہ موجود ہے۔ اور حضرت یحییٰ بن کثیر تابعی سے شعب الایمان کی جلد 3 صفحہ 379 پہ موجود ہے۔ اور نمبر 5 حضرت عطا بن یسار تابعی سے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی رحمہ اللہ کی اس میں موجود ہے۔ اور ودین بن عطا کی معدل روایت مسند اسحاق بن راہوے میں موجود ہے۔ اور القاسم بن سعید سے معدل روایت طبقات الشافعیہ امام سبکی رحمہ اللہ کی اس میں موجود ہے۔ تو بحمد تعالیٰ صحابہ کرام سے مرفوعاً، تابعین سے مرسلاً اور موقوفاً روایات کتب احادیث میں موجود ہے۔ اور تابعین کا یہ عمل بھی رہا ہے کہ وہ اس رات کو شب بیداری اور عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اس پر چند حوالہ جات میں پیش کروں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الام جلد 1 صفحہ 231 پہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بلغنا انہ کانا یقال ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے، ظاہر ہے کہ ان کو یہ تابعین سے اور اتباع تابعین سے بات پہنچی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا کرنا مستحب ہے۔ کتنی راتیں؟ 5۔ نمبر 1 فی لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات میں، ولیلۃ الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کی رات میں، ولیلۃ الفطر، فطر کی رات میں، واول لیلۃ من رجب اور رجب الرجب کی پہلی رات میں، ولیلۃ النصف من شعبان اور شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات میں، جو کہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے موقوفاً مصنف عبدالرزاق میں نے حدیث بیان کر دی ہے کہ انہوں نے یہی 5 راتیں بیان کی ہیں کہ ان 5 راتوں میں دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اسی کتاب الام کے صفحہ 231 پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَا اسْتَحِبُّ كُلَّ مَا حَكَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيَالِ، فرماتے ہیں ان راتوں کے بارے میں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے میں اس کو مستحب سمجھتا ہوں۔ کیا سمجھتا ہوں؟ مستحب۔ حکایت کیا کی ہے کہ میں دعا کیا ہے؟ دعا کرنا اچھا ہے، مستحب ہے، دعا قبول کی جاتی ہے۔ من غیر ان یکون فرضا، ہاں فرض نہیں ہے کہ کوئی اس رات میں اٹھ کے دعا کرے اور ذکر اذکار کرے، ہاں مستحب ضرور ہے، میں اس کو مستحب سمجھتا ہوں۔ اور یہاں ایک اہم حوالہ ان لوگوں کے لیے جو شب برات میں لوگوں کو عبادت کرتے دیکھ کر بڑا جل بن جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں ان کی جو نا وہ غصے کی رگ پھٹکنے لگتی ہے، ان کے لیے ایک زبردست حوالہ۔ پہلے تو میں یہ حوالہ پیش کروں گا اقتضاء الصراط المستقیم، اقتضاء الصراط المستقیم، ان کے امام ابن تیمیہ، یہ ان کی کتاب ہے ابن تیمیہ کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کی، میرے پاس جلد نمبر اس کی 2 ہے اور جلد 2 کا صفحہ نمبر 626 ہے۔ وہ لکھتا ہے من ھذا الباب لیلۃ النصف من شعبان
کہتے ہیں اسی باب سے شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات ہے. فقد رویہ فی فضلها من الاحادیث المرفوعۃ والآثار، کہ اس رات کی فضیلت میں احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ مروی ہیں. ما یقتضی انہا لیلۃ مفضلہ، مرفوعہ اور آثار صحابہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ انہا لیلۃ مفضلہ، یہ 15ویں رات فضیلت والی رات ہے، 15ویں رات فضیلت. وَأَنَّ مِنَ السَّلَفِ مَنْ كَانَ يُخَصُّهَا بِالصَّلَاةِ فِيهَا، کہ سلف صالحین اس رات کو نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لیتے تھے. ذرا سلف صالحین کون ہیں؟ ہمارے صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین اور ائمہ کرام، یہ ہمارے سلف صالحین ہیں. تو سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ وہ اس رات کو عبادت کے لیے کیا کرتے تھے؟ خاص کرتے تھے. اور ابن تیمیہ کے فتاوی میں موجود ہے، مجموع الفتاوی کی جلد 23 صفحہ 131 پہ ہے کہ سئل عن صلاۃ نصف شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں ابن تیمیہ سے سوال ہوا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، اس میں عبادت اور نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ تو ابن تیمیہ صاحب لکھتے ہیں کہ اذا صلی الانسان لیلۃ النصف وحدہ او فی جماعت خاصہ، کہ انسان اس رات میں اکیلا نماز پڑھے، چند خاص بندے مل کے جماعت کروا لیں. کما کانا یفعل طوائف من السلف، جس طرح کہ سلف صالحین کی جماعتیں اور گروہ ایسا کرتے تھے. فہو احسن، یہ بہتر ہے، اچھا کام ہے، اس میں کوئی گناہ یا حرج والی بات نہیں ہے. بحمد تعالیٰ ان کے گھر سے یہ بالکل مسئلہ واضح ہو گیا. اور محدثین اور ہمارے اسلاف اور جو آئمہ تھے وہ بھی اس رات کی فضیلت کا اقرار کرتے تھے. یہ کتاب دیکھیں، کتاب السنہ، عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے بیٹے کی کتاب ہے کتاب السنہ. اس کے صفحہ 234 اور 35 پر امام شریک بن عبداللہ کے بارے میں ہے کہ عباد بن عوام کہتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ ہمارے پاس آئے، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْحَدِيثِ، تو ہم نے اس حدیث کے بارے میں ان سے سوال کیا. کس حدیث کے بارے میں؟ وہ حدیث ہے اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، کہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے. تو اس حدیث کے بارے میں ہم نے سوال کیا امام شریک بن عبداللہ سے، کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے کہا اِنَّ قَوْمٌ يُنْكِرُونَ هَذِهِ الْأَحَادِيث، ایک قوم ہے کہ جو ان حدیثوں کا انکار کرتی ہے. تو امام شریک بن عبداللہ نے کہا فما یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ قلنا یطعنون فیہا، ہم نے کہا کہ وہ ان حدیثوں پہ تان کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان الذین جاؤوا بہذه الاحادیث هم الذین جاؤوا بالقرآن، کہ جو لوگ ہمارے پاس یہ حدیثیں لے کے آئے وہی ہمارے پاس قرآن لے کے آئے ہیں. یعنی قرآن بھی ہمارے پاس ان کے ذریعے سے پہنچا ہے جن کے ذریعے حدیثیں پہنچی ہیں. بِأَنَّ صلوات خمسن، اور نمازیں 5 ہیں وہ بھی ان کے ذریعے پہنچی ہیں. بحج البیت وبصوم رمضان، اور بیت اللہ کا حج اور رمضان کے روزے. فما نعرف اللہ الا بهذه الاحادیث، ہم اللہ کو بھی ان حدیثوں کے ذریعے پہچانتے ہیں. لہذا حدیثوں کا انکار کرنے والے ان کا وہ صحیح لوگ نہیں ہیں. اور اگلی روایت ہے کہ شریک بن عبداللہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اِنَّ عِنْدَنَا قَوْمًا مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ يُنْكِرُونَ هَذِهِ الْأَحَادِيث، ہمارے پاس معتزلہ کی ایک قوم ہے جو ان حدیثوں کا انکار کرتی ہے. تو امام شریک بن عبداللہ نے کہا کہ فَحَدَّثَنِي بِالنَّحْوِ مِنْ عَشْرَةِ أَحَادِيث فِي هَذَا، تو امام شریک بن عبداللہ نے اس طرح کی 10 حدیثیں ہمارے سامنے پیش کی اور کہا نحنو قد اخذنا دیننا هذا عن التابعین، ہم نے تو اپنا دین تابعین سے لیا ہے. ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اصحاب رسول سے لیا ہے. فہم امن اخذو، یہ معتزلہ نے اپنا دین کہاں سے لیا ہے؟ ہم نے تو تابعین سے اور ان تابعین صحابہ سے لیا ہے. لہذا محدثین اور علماء بھی ان حدیث کو قبول کرتے تھے اور ان حدیث کا جو انکار کرتے تھے وہ امام شریک بن عبداللہ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ معتزلی ہیں. غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، ان کی کتاب ہے تحفۃ الاحوذی، کہ بے شک ان تمام طرق اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے اعلم انہ قد ورد فی فضیلۃ لیلۃ النصف من شعبان عدۃ احادیث، کہتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان 15ویں شعبان کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آئی ہیں اور مجموعہ یدل علی ان لہا اصلا، ان تمام احادیث کا مجموعہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، اصلا اس کی فضیلت ہے.
لہذا ان کے اپنے اکابرین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ فضیلت ہے بحمدہ تعالی، اور ہمارے اسلاف نے بزرگوں نے اس کی فضیلت کو بیان بھی کیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں باقاعدہ اس میں ایک مجلس قائم کی، مجلس فی فضل شہر شعبان وما ینزل فی لیلۃ النصف من المغفرۃ والرضوان، یہ دیکھ لیں، انہوں نے 15ویں رات کی فضیلت کا پورا چیپٹر قائم کر کے شب برات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ امام ابن الحاج مالکی المتوفہ 737 اپنی کتاب المدخل کی جلد 1 صفحہ 292 پہ لکھتے ہیں وَقَانَ سَلَفُ رضی اللہ تعالی عنہم يُعَزِّمُونَهَا، سلف صالحین اس رات کی تعظیم کرتے تھے، یعنی تعظیم کے ساتھ اس میں عبادت بجا لاتے تھے۔ ایک تو حوالے میں مزید پیش کر دوں، یہ غیر مقلدین کے بہت بڑے علماء کا فتویٰ ہے، فتاوی اہل حدیث، فتاوی اہل حدیث کی جلد 2 صفحہ 218 پہ لکھا ہے کہ ماہ شعبان کی 14ویں یا 15ویں روزہ رکھنا یا 3 روزے 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ میں رکھنے جائز ہیں یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور لفظ بدعت کی اصل تحقیق کیا ہے؟ تو جواب لکھتے ہیں شب رات کا روزہ رکھنا افضل ہے، چنانچہ مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل درست ہے، فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل درست ہے، اور بحمدللہ یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث فضیلت اعمال میں آ جائے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، محدثین کا یہی موقف ہے۔ یہ ہے فتاوی ثنائیہ، فتاوی ثنائیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا 654۔ سوال ہوا کہ 15ویں شب شعبان کو کیا شب قدر کا کوئی ثبوت ہے؟ اس شب کو ثواب جان کر تلاوت یا عبادت کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب دی کہ اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں، اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ وہ حکم انما الاعمال بالنیات موجب ثواب ہے، موجب ثواب ہے۔ تو پھر اہل ایمان کو اس فضیلت والی رات میں عبادت کرنی دینی چاہیے، اور فضیلت والی رات میں عبادت سے روک کر وہ اللہ کے ذکر سے روکنے والوں کی فہرست میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ بحمد تعالیٰ احادیث اور آثار صحابہ اور تابعین کی مرسلات اور موقوف تابعین کی روایتیں اور سلف صالحین کے عمل سے بالکل واضح ہوا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کو نمازیں پڑھنا